بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی، یہ اسی کی دوسری قسط سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو بیدار کرنے کے لیے، اپنی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے ان کے اوپر اسی طرح کی کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی آزمائش ڈال دیتے ہیں جس سے تنبیہ مقصود ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اتر پردیش کی حکومت نے ایک قانون پاس کیا ہے جسے وہ لو جہاد کے خلاف قانون بتلا رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں، ان کے خلاف اس کا استعمال کیا جائے گا۔ بہت صاف ستھری بات یہ ہے، اور جیسے ہی قانون بنا چند دنوں کے اندر ایک بڑی تعداد میں اس طرح کے کیسز درج کرائے گئے اور ان کے اوپر مظالم ہونے لگے۔ اور اسی طرح سے اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ مسلم لڑکیاں جو کافر ہو کر کے اور ان کے نکاح میں یا ان کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں یا ان کے ساتھ رہنے لگتی ہیں، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس پر پابندی عائد کرنے کے لیے انہوں نے یہ کھیل کھیلا۔ تو میں نے اس سلسلے میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہماری جو مجرمانہ غفلت ہے اپنی بچیوں کی طرف سے، ان کی تربیت کی طرف سے، اور اسلامی جو آئین اور قانون ہے اور عورتوں کے لیے جو اخلاقی تعلیمات یا ضابطۂ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹر ہے کہ ان کو حیا کا سبق سکھلایا جائے، انہیں حیا، حجاب، عفت اور پاک دامنی کا عادی اور خوگر بنایا جائے، اور اسلام نے اس سلسلے کی جو دفعات نافذ کی ہیں ان سے انہیں متعارف کروایا جائے تاکہ وہ اس نوبت تک ہی نہ پہنچے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی خاندان کی بلکہ کسی شہر کی کوئی بچی اس طرح کی غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس پورے شہر کے لوگوں کی ناک کٹ جاتی ہے، یا ان سب کی عزت اور آبرو اور اسلام اور اسلامیت، دین اور شریعت پر آنچ آتی ہے۔ باقاعدہ انہیں ٹانٹ کیا جاتا ہے، ان پر تان اور تشنیع کی جاتی ہے، اور اس طرح کے آوازیں کیسے جاتے ہیں عدالتوں کے باہر اس طرح کے لوگوں کے جمع ہونے اور ان کے اس طرح نعرے بازی یا اس طرح کی طعن و تشنیع کرنے کی روزانہ خبریں آپ کو ملتی۔ اس لیے اس گناہ کا احساس اور اس سے بچنے کی فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر و ناظر ذات کا خوف اپنی نسلوں کے اندر، بالخصوص اپنی بچیوں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم صرف یہ بتلائیں گے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور گناہ کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے اس کے دل کے اندر ایسا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ فٹ کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ سے بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کی مثالیں نہیں ہیں۔ مثالوں کی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 98% نوجوان وہ ہیں جو اس طرح کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب اتنی بڑی تعداد اور اتنا بڑا تناسب، اتنا بڑا پرسنٹیج کسی گناہ کو کرنے لگے تو اس گناہ کا احساس معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی نوجوان کسی نامحرم سے بات کر رہا ہے یا کوئی لڑکی کسی نامحرم مرد سے بات کر رہی ہے، وہ اس بات کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، دھڑلے سے بات کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہ تو، اور ایک بڑی تعداد والدین کی ایسی ہے جو اس بات کرنے کو غلط نہیں سمجھتی کہ سہیلی سے، کلاس میٹ سے، کلاس فیلو سے بات کر رہی، اس طرح کی چیزیں۔
تو گناہ پر مجرمانہ غفلت اور اس سے چشم پوشی اس طرح کے حالات کو پیدا کرتی۔ میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں ایسی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس طرح کے گناہ ہو جانے کے بعد ان دلوں کے اندر جن کے اندر ایمان کامل ہے کس طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ میں یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس دل کے اندر ایمان کی کیفیت موجود ہوتی ہے، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے وہ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کام کا حساب دینا ہے اور بھری عدالت میں دینا ہے، جہاں پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آخر شخص تک سارے لوگ موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے ہمارا یہ سارا کا سارا چٹھا اور اعمال نامہ کھولا جائے گا اور اس پر ہیئرنگ اور سنوائی ہوگی۔ کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جہاں ہم سروائیو نہ کر سکیں وہاں کھڑے ہو کر کے اس کی سماعت نہ کر سکیں۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایک نوجوان صحابی ہیں۔ اب دیکھیے گا دل میں گناہ کا اور بالخصوص اس طرح کے گناہ کا احساس کیسا ہے۔ اور یہ اس پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کا اس وقت ہمارے شادی ہال، میرج ہالز یا شادی کی فنکشنز اور تقریبات یا سڑکوں کے اوپر، اسکول کالجز کے اندر یا کسی بھی پبلک پیلیس کے اندر جس طرح کے مناظر ہوتے ہیں، ان مناظر کو ذہن میں رکھیے اور اس واقعے کو اس ذیل میں سمجھیے۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایک انصاری صحابی ہیں، نوجوان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ گئے، جا رہے تھے کہ ایک گھر کے سامنے سے گزرے، کوئی خاتون نہا رہی ہوں گی، ایک انصاری خاتون نہا رہی ہوں گی، ان پر اچٹتی نگاہ ایسی ہی پڑ گئی، ان کی اچٹتی ہوئی ایک نگاہ پڑ گئی۔ اب اس کے بعد ان کے دل کے اندر اس کا احساس پیدا ہوا کہ یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، جبکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے جا رہا تھا۔ یقیناً میرے اس گناہ کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے توسط سے پہنچ جائے گی، اور جب وحی آئے گی تو وہ قرآن کا حصہ بن جائے گا، اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں نہ جا کر کے جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں چلے گئے، ایک پہاڑ کی غار میں، پہاڑ کی گفا میں، اس کی کھو میں انہوں نے پناہ لے لی، اور وہ مستقل روتے تھے۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے، ان کا اتا پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ آپ کی امت کا ایک فرد، آپ کا ایک شاگرد پچھلے 40 دنوں سے ہماری پناہ لیے ہوئے ہے اور ان جنگلات میں پراگندہ سر گھوم رہا ہے۔ یہ خبر حضرت جبریل امین نے آ کر کے دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ، جاؤ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی دونوں لوگ چل دیے اور مکے اور مدینے کے بیچ کے جو علاقے ہیں ان علاقوں میں تلاش کرنے لگے۔ ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہو گئی جس کا نام زفافہ تھا۔ اس سے انہوں نے پوچھا کیا تم نے یہاں ثعلبہ نام کے کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ اس پورے بیابان میں، اس پوری وادی میں اور اس کوہستانی سلسلے میں کہیں دیکھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ اس نوجوان کی بات کر رہے ہیں جو راتوں کو نکل کر کے ہمارے پاس آ جاتا ہے اور بس اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے اور بس ایک ہی آواز لگاتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے فنا کر دے، اے اللہ تو میرا جسم ختم کر دے، لیکن آخرت کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ آپ شاید اس نوجوان کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں اسی نوجوان کی تلاش میں آیا ہوں، حضور نے ایسے ایسے بھیجا ہے آپ کو، ہمیں وہ تلاش کر کے دو۔ چنانچہ یہ لوگ ٹھہرے رہے اور رات کو حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن پہاڑ کے غار سے نکلے اور بس وہی آواز کہ اے اللہ تو میری روح قبض کر لے، اے اللہ تو میرے جسم کو فنا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن آخرت کی رسوائی سے مجھے بچا لے، میرے اس گناہ کی اطلاع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان نے یہ آواز سنی، صبح ان سے ملاقات کی جا کر کے کہ ثعلبہ حضور نے تم کو بلایا۔ بس اتنا سننا تھا کہ پھر رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ لگتا یہ ہے کہ میرا گناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس سوال کے سلسلے میں فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن حضور نے کل آپ کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ہم دونوں کو بھیجا ہے آپ کی تلاش میں، آپ چلیے۔ تو کہنے لگے مجھے ایسے وقت میں لے چلنا حضور کے پاس جب حضور نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی براہ راست میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں۔ چنانچہ ایسے وقت میں لے کر کے آئے مدینہ منورہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حضور کی تلاوت کی آواز سنی وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان نے جماعت میں شرکت کی۔ اس کے بعد حضور نے ان سے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ بے ہوش پڑے۔ تو حضور تشریف لے گئے اور جا کر کے ہلایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور رونے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کہ تم 40 دن تک کہاں گم تھے، ہم سے کہاں چلے گئے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنے گناہوں کی وجہ سے چلا گیا۔ فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں؟ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا پڑھا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا گناہ بہت بڑا ہے، اور پھر پریشان ہونے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر بھجوا دیا۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ثعلبہ کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا، وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے ہلاکت کی دہلیز پہ لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے لے چلو ثعلبہ کے پاس۔ چنانچہ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کے پاس حضور تشریف لے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، حالت اچھی نہیں تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ کہنے لگے بہت پریشانی میں ہوں، مجھے اپنی روح نکلتی دکھ رہی ہے۔ تو حضور نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش؟ آخری خواہش؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صرف اپنے پروردگار سے مغفرت چاہتا ہوں۔ حضور نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا، تو انہوں نے اپنا سر اٹھا کر کے پھر دوبارہ سے زمین پہ ڈال دیا۔ تو حضور نے فرمایا ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس سر نے گناہ کیا، اس سر نے گناہ کیا ہے، اس لیے یہ سر اس قابل نہیں ہے کہ اس پاکیزہ گود میں ٹھہرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ اچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے اتنا کہا، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اے اللہ کے رسول، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر میرا بندہ ان اتانی بقراب الارض خطیئۃ، اگر وہ زمین بھر کے گناہ لے کر کے میرے سامنے آئے اور پھر مجھ سے وہ مغفرت طلب کرے اور ندامت اور شرمندگی کا احساس کرے، لغفرتہ ولا ابالی، میں اسے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اتیتہ بمثلھا مغفرۃ، کہ وہ جتنا گناہ لے کر کے آئے گا میں اتنی مغفرت سے اس کا استقبال کروں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس یہ بات عبد الرحمن ابن ثعلبہ نے سنی اور پھر اس کے بعد اطمینان کا سانس لیا اور اس کے بعد روح پرواز کر گئی۔ میں اس پورے واقعے سے صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں زنا کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو قدیم میں یثرب تھا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا، عفت، پاک دامنی، پاک بازی، طہارت اور اجتناب اور پرہیزگاری کو اس طرح سے صحابہ کو سکھایا کہ وہ ہر اس طرح کے گناہ سے گھبرانے لگے۔ اور یہ سب کچھ سیکھ لینے کے بعد اس نوجوان کی نگاہ غلطی سے کسی پر پڑی ہے۔ شریعت کا یہ دستور ہے کہ اگر پہلی نگاہ کسی جگہ کسی نامحرم پر کسی بھی جگہ پڑ جاتی ہے، آپ فوراً اس نگاہ کو ہٹا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نگاہ پر آپ سے باز پرس نہیں فرمائیں گے، دوبارہ دیکھنے پر اب باز پرس ہوگی۔ تو انہوں نے ایک معمولی سی غلطی تھی، لیکن یہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے، ہماری نوجوان نسل سے اس گناہ کے احساس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ہم ناکام ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو اس پاکیزگی کا احساس دلا سکیں۔ تو ضرورت ہے اس طرح کی کہ ہم انہیں ایمان بھی سکھلائیں اور انہیں گناہوں کا احساس اور پاکیزگی کی قیمت، طہارت، عفت اور پاک دامنی کی ذمہ داری ان کو سمجھائیں، تاکہ ان کے اندر پاک دامنی پیدا ہو، پاک دامنی نشو و نما پائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
تو میں کیا بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دوبارہ سے دہرائیے اس عنوان کو، کہ جن دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے اندر بے حیائی کا احساس، بے حیائی کے گناہ کا احساس بے پناہ ہوتا ہے، وہ جان دے کر کے بھی اپنے اس گناہ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک مثال پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس ضمن میں یہ بھی دیکھتے چلیے گا کہ ایسا گناہ کرنے کے بعد میں جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ کوئی شادی شدہ شخص اگر غلطی کرتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اسلامک پینل کوڈ کی دفعات اور تعزیرات کے اعتبار سے۔ حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ اس پس منظر میں سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک صحابی نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، ایک صحابی نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، نہیں، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ یہ اسی واقعے کا جو آخری حصہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، اس سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ کوئی کسی پر الزام لگا دے اور ثابت نہ کر پائے، 80 کوڑے۔ کوئی غیر شادی شدہ کسی غیر شادی شدہ سے زنا کرے، اس کے اوپر 100 کوڑے کی سزا ہے۔ کوئی شادی شدہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اسلامی دفعات ہیں، اسلامی حدود ہیں، جنہیں خود قرآن کریم نے ڈائریکٹ وے میں کوٹ کیا۔ اس میں کسی کو دخل اندازی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو آج کی تاریخ میں اس طرح کے ماحول میں، جہاں زنا کو فیشن سمجھا جاتا ہو، جہاں افیئرس فیشن بن گئے ہوں اور جوانی کی پہچان بن گئے ہوں، وہاں اس طرح کی سزاؤں کا تذکرہ کرنا مذاق بنوانا ہے۔ لیکن تاکہ دنیا مذاق نہ بنا پائے اور کوئی یہ نہ کہنے پائے، ہمارا اپنا سائنٹسٹ اسکالر یہ نہ کہنے پائے کہ یہ تو ڈرانے کے لیے قرآن نے کہہ دیا، نہیں، حضور نے ان حدود کے اوپر، ان تعزیرات کے اوپر کارروائی کی ہے، باقاعدہ ان کے مطابق کارروائی کی ہے، ان کے اکارڈنگ حضور نے دفعات نافذ کی ہیں۔ حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے گناہ ہو گیا، شادی شدہ ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، حضور کی خدمت میں آئے۔ بس وہی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ان سے گناہ ہو گیا تھا، اکیلے میں انہوں نے یہ گناہ کیا تھا، چاہتے تو وہ اپنے پالنہار سے استغفار کر لیتے اور بات ختم ہو جاتی، یہ ممکن تھا، لیکن نہیں، ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ میں آخرت میں کسی سزا کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہاں اپنا معاملہ عدالت سے صاف کروا لیتا ہوں۔ حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا، فبما اطہرک، کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں تجھے پاک کر دوں؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کو قتل کر دیا تو نے کیا؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، یہ پاگل دیوانہ تو نہیں، ابھی ہی جنون، اس لیے کہ یہ شادی شدہ ہے اور اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جان جائے گی۔ دیکھو، یہ کہیں دیوانے تو نہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا، آسانی سے اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ جو کام تنہائی میں کیا ہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لے، خود بھی ظاہر نہ کرے۔ یہ بات غلط ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ گناہوں کا اظہار کرنا غلط ہے۔ اسی لیے آپ سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا ہو تو یہ غلط ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، اسے گھر میں پڑھنا چاہیے۔ یا اگر کوئی پوچھ لے تو اسے بتانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ایک مومن، اس کے ذمہ نماز رہ جائے، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات بتلا دینا، اپنے سلسلے میں ایک بدگمانی کا دروازہ کھول دینا۔ تو آپ اندازہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، یہ دیوانہ پاگل تو نہیں، بات چیت کی، معلوم ہوا کہ نہیں، پورے ہوش و حواس میں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو، کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، تو صحابہ نے منہ سونگ کر کے دیکھا، فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس حال میں بھی نہیں۔ اور پھر بھی یہ اعتراف کرتے رہے۔ حضور نے ایک طرف چہرہ پھیر لیا تو ادھر آ گئے، حضور نے ادھر پھیر لیا تو پھر ادھر آ گئے، پھر حضور نے سامنے کر لیا تو سامنے سے آ گئے، حضور نے پھر چہرہ پھیرا پھر آ گئے، چاروں طرف حضور نے اعراض کیا، لیکن اس کے باوجود یہ سامنے آتے رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ رجم کر دو۔ چنانچہ لے جایا گیا، میدان میں کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد چاروں طرف سے پتھر مارے گئے، اور اس کے بعد ختم ہو گئے، دفن کر دیا گیا۔ تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے
کہ لقد تاب توبۃ، فرمایا استغفروا لاخیکم، کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امۃ لوسعتھم، اگر اس توبہ کو ایک پوری امت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت کی مغفرت ہو جائے گی، اتنا زبردست توبہ کی ہے معاذ ابن مالک اسلمی نے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اپنے صحابی کے اوپر یہ دفعہ نافذ کی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بڑے گھر کا ہے یا پاکیزہ ہے اس کے لیے، یا وہ بہت ایڈوانس ہے اور اسے اسلام اور اسلامی قدامت پسندی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اور اس کے بچے زنا کے لیے اجازت یا چھوٹ رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے صورتحال کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر چند دنوں کے بعد ایک خاتون اور آتی اور آ کر کے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا فبما اطہرک، کاہے سے پاک کر دوں؟ کہنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بھیجو واپس، پاگل ہو گئی، اس کو بھیجو۔ تو وہ کہنے لگی کیا آپ مجھے بھی اسی طرح واپس کر دینا چاہتے ہیں جس طرح ماعز کو واپس کیا تھا؟ ابھی چند دن کا واقعہ انہوں نے کوٹ کر دیا حضور کی خدمت میں، اور انہوں نے خبر دی کہ میں اس غلطی کی وجہ سے پریگننٹ ہوں۔ انہوں نے اعتراف کیا حضور کے سامنے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جب پیدائش ہو جائے بچے کی، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کے بعد آنا۔ بچے کی جب پیدائش ہو گئی تو وہ لیے چلی آئیں۔ پھر حضور نے اس لیے بھیج دیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا معاملہ کر لے گی، استغفار اور توبہ کر لے گی، بکثرت توبہ کریں گی، میرے پاس خبر آ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، وہ بچے کو لے کے آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، کچھ کھانے پینے لگے، اس کے بعد آنا۔ حضور نے پھر مہلت دی ان کو، وہ چلی گئی واپس۔ اور اس کے بعد پھر جب آئی ہیں تو کسرت خبز فی یدہ کسرت خبز، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کے لے کے آئیں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے، یہ فیکٹ ہو، یہ ایویڈنس ہو حضور کی عدالت میں کہ یہ بچہ کھانے پینے لگا ہے اور وہ مجھے سزا دے دیں۔ اندازہ کیجئے، آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے وہ پاکیزہ احساس جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے بیچ، اپنے شاگردوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک اس طرح کا احساس ان کی امت کے ایک ایک فرد کے دل میں ہو، اور جب اس طرح کا احساس دل کے اندر ہو تو گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور یہ قانون ان کے پیروں کی بیڑیاں بن جائے گا اور وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ایک انصاری صحابی کی کفالت میں دے کر کے اور ان کو رجم کرا دیا۔ عورت کے رجم کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ تفصیل سے شاید ہم ذکر کریں کہ گڈھے میں یہاں تک گاڑ دیا جائے گا تاکہ بھاگنے دوڑنے میں تکلیف میں بے پردگی نہ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور اس کے بعد پتھر مارنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کے شانے کی ایک ہڈی تھی، جو جا کر کے سر پہ ماری تو اس کا جو خون تھا وہ ان کے کپڑوں پر آ کر کے گرا، تو ان کے منہ سے کچھ غلط قسم کے الفاظ نکلے، بددعائیے جملے، جیسے تیرا ناس ہو، اس طرح کے الفاظ۔ تو حضور نے بہت سخت سرزنش کی حضرت خالد ابن ولید کو کہ خبردار اس طرح کے الفاظ منہ سے مت نکالنا۔ لقد تابت توبتاً، کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر چوتھ وصولنے والے، چنگی وصولنے والوں کو یہ توبہ عنایت ہو جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے، یعنی وہ بڑے مجرم ہیں، اس کے باوجود اتنی طاقتور توبہ کی ہے۔ تو یہ تین واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضور کے شاگردوں کے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ ان میں سے سب کچھ ہٹا دیجئے، صرف اتنی سی بات دیکھیے کہ حضور نے اس جنریشن، اس نسل اور اس جگہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، حیا اور حجاب کا کیسا پاکیزہ احساس پیدا کیا تھا کہ اس کے خلاف کرنا ان کے لیے، جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اس گناہ میں مبتلا ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ کیا یہ احساس دوبارہ سے امت کی نوجوان نسل میں پیدا ہو سکے گا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ تعلیمات زندہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ باقی ہے، اور ہم بھی باقی ہے، ایمان اور ایمان کا تسلسل باقی ہے۔ اگر ہم چاہیں، ہم فکر کریں اور ہم خود اپنے طور پر کوشش کریں تو اپنی نسلوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت میں یہ طاقت اور تاثیر ہے کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں،
اس سیرت کے ذریعے سے آپ ماحول کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں، پاکیزگی، عفت، حیا اور پاک دامنی کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سلیقہ عنایت فرما دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ہماری نسلوں کے بیچ اتنا اہم بنا دے کہ اس کے ذریعے سے ان کی صحیح تربیت اور پاک دامنی کا صحیح احساس ان کے دلوں میں پیدا کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔